ایک اور مشہور شخصیت جن کا تعلق بھارت سے ہے، بھارتی شوبس انڈسٹری سے ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کی قدرت دیکھیے، آپ اللہ کی شان دیکھیے. وہی شخصیت ہے جو دین اسلام کو برا کہتا تھا، جو مسلمانوں کو برا کہتا تھا، مسلمانوں پر تنقید کرتا تھا. کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا. اس کو لگتا تھا کہ اسلام صرف دہشت گردی اور انتہا پسندی کا نام ہے، اور یہ بات وہ خود کہہ رہا ہے. جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا تھا نا، اس حوالے سے وہ ویڈیو بنا کے کہتا تھا کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں لوگ. لیکن جب اس نے اسلام پڑھنا شروع کیا تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ روزانہ مجھے ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملتی، سیکھنے کو ملتی کہ میرا تصور یکسر تبدیل ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اور آج میں بہت خوش ہوں. انہوں نے کلمہ پڑھا، ویڈیو کے دوران کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ آج سے میں دین اسلام میں شامل ہو گیا ہوں. وہ شخصیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، اور آج میں آپ کو ایسا ہی واقعہ سنانے جا رہا ہوں. آپ دیکھیے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان. اسلام پر تنقید کرنے والا، مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والا بھارتی شخصیت نے خود اسلام قبول کر لیا. بھارت جیسے ملک کے اندر، جس کو سیکولر ملک تو کہا جاتا ہے، لیکن وہ سیکولر ملک نہیں ہے بلکہ ایک ہندو اسٹیٹ بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کرایہ دار ہیں. جب ہمارا دل کرے گا ہم آپ کو اس ملک سے نکال دیں گے اور اپنی زمین خالی کرا لیں گے. ایک ایسے ملک کے اندر ایک ہندو شخصیت نے اسلام قبول کیا اور بابنگ دہل اس بات کا اعلان کیا. اور اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ اس سے پہلے میں یہ کہتا تھا کہ جناب اسلام کے بارے میں میرا تشخص، میرے ذہن میں جو اس کا خیال تھا، تصور تھا، وہ دہشت گردی کے واقعات کی طرح تھا. بھائی دہشت گردی کے واقعات سے اسلام کو جوڑا جائے گا، مسلمانوں کو جوڑا جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے پڑھا ہے چیزوں کو، تب مجھے اندازہ ہوا نہیں جناب یہ دین اسلام تو بڑا خوبصورت مذہب ہے. اور باقاعدہ انہوں نے ویڈیو آن کی، کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ جناب آج سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین اسلام میں شامل ہو گیا ہوں. جناب یہ بھارت کے مشہور یوٹیوبر ہیں، ولاگر ہیں، پرم جوت سنگھ ان کا نام ہے. انہوں نے کیا کہا میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے، میں ان کی جب پرانی ویڈیوز دیکھ رہا تھا نا، کوئی بھی اسلام قبول کرتا تھا یہ ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے. مطلب ان کے ذہن میں خود یہ تھا کہ جناب اسلام یا مسلمان دہشت گردی، بس اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا. لیکن ایک ایک کر کے چیزیں سیکھنے لگے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جناب، یہ پہلی شخصیت نہیں ہے، یہ بھارتی ولاگر، بھارتی یوٹیوبر، یہ پہلی شخصیت نہیں. اس سے پہلے ویوین ڈسینا، بھارت کے بڑے مشہور ایکٹر، ڈراموں میں بڑی شاندار انہوں نے اداکاری کی، بڑی زبردست قسم کا ان کا لائف سٹائل تھا، لگزریس قسم کی وہ لائف گزار رہے تھے. لیکن اس کے بعد 2019 کے رمضان المبارک میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آج انہوں نے اس بات کا بابنگ دہل اعلان کیا ہے. راکھی ساونت، یہ سب آپ جانتے ہیں جناب، پچھلے سال انہوں نے اسلام قبول کیا. آج سے اس رمضان سے وہ باقاعدہ طور پر روزے رکھ رہی ہیں، عمرہ کرنے کی خواہش کا اظہار انہوں نے کر دیا ہے، اور نماز پڑھنے کی ویڈیو وہ اپنی شیئر کرتی رہتی ہیں. جناب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس نے اسلام قبول کیا. میں بتاتا ہوں آپ کو جناب ہوا کیا ہے. معروف بھارتی ولاگر ہیں پرم جوت سنگھ، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا. یوٹیوب پر اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پرم جوت سنگھ نے اعتراف کیا کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور وہ ایک ہندو سکھ تھے، تاہم اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام کے بارے میں میرا بھی غلط تصور تھا اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے جانتا تھا. میں یہ سمجھتا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اسلام صرف انتہا پسندی کا نام ہے اور دہشت گردی کا نام ہے. میں لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتا تھا، مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتا تھا. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے میں ان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا کرتا تھا. تاہم اسلام کے بارے میں جب میں نے تھوڑی سی تحقیق شروع کی تو بہت سی نئی چیزیں سیکھی. روزانہ کی بنیاد پر میں ایسی چیزیں سیکھتا جس سے میری زندگی یکسر تبدیل ہونے لگ جاتی، جس سے میرا تصور آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوا. جو دہشت گردی، جو انتہا پسندی میرے ذہن میں تھی اسلام کو لے کے، وہ تصور میرا آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع کیا. پرم جوت یہ ہے پرم جوت سنگھ. ہاں، پرم جوت سنگھ نے کہا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے اعتراف میں بالکل ہچکچاہٹ کا شکار نہیں تھے. البتہ جب ویڈیوز بنانا شروع کیا تو مجھے ویوز حاصل کرنے میں مشکل کا سامنا تھا. تاہم اس دوران میرا ذہن بدلا اور اسلام کی طرف مائل ہو گیا.
دوسری جانب انہوں نے تمام مسلم کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا بڑا زبردست قسم کا خیر مقدم کیا ہے، ان کو کھلے دل سے استقبال کیا ہے اسلام کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ جناب اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، بہت شاندار دین ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں بار بار اس لیے بات کہتا ہوں کہ جناب جو تنقید کرتے ہیں دین اسلام پر، جو مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں، اچھا میں پھر ایک بات آپ کو بتاؤں، بھارت جیسے ملک کے اندر، بھارت کے اندر مسلمان ہونا کسی جرم سے کم نہیں ہے، کسی جرم سے کم تصور نہیں کیا جاتا مسلمان ہونا۔ وہاں پر جتنے مسلمان ہیں جو کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ابھی ان کا ایک ہندو مذہب کا ایک تہوار جا رہا تھا، اس پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پٹنہ کے اندر 110 سالہ قدیمی مدرسے کو آگ لگا دی۔ قرآنی آیات وہاں پر موجود تھیں، 110 115 سالہ پرانی وہاں پر کتابیں موجود تھیں، نایاب کتابیں تھیں جن کی کوئی مول نہیں ہو سکتا، جن کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، ان سب کو جلا کے راکھ کر دیا وداؤٹ اینی ریزن، مطلب ود نو ریزن انہوں نے تمام چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ کیوں کیا، کس لیے کیا؟ کیونکہ وہ بھارت کے اندر صرف ہندو لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان کو اور کرسچنس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ویوینڈی سینا ایک بڑا مشہور نام ہے بھارت کا، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے یہ بات کا اعلان کیا کہ جناب میں نے اسلام قبول کیا ہے، رمضان المبارک کے اندر میں نے اسلام قبول کیا اور میری بڑی عیش و عشرت کی زندگی تھی، بڑے اچھے ڈرامے مجھے مل رہے تھے، بڑے اچھے پیسے میں کما رہا تھا۔ وہ کرسچن ہے، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ایک خواب آیا اور اس کے بعد میں نے اگلے دن ہی بات فیصلہ کر لیا کہ بھائی میں نے کلمہ پڑھنا اور اسلام قبول کرنا، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے دلی سکون ملتا ہے، مجھے ذہنی سکون ملتا ہے، مجھے جتنا سکون نماز پڑھنے ملا آج سے پہلے عیش و عشرت کی کسی زندگی میں مجھے نہیں ملا۔ انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں فانی ہیں بھائی، یہ اس دنیا کے اندر رہ جائیں گی، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا کرتے ہو۔ اور یہ وہ بندہ بول رہا ہے جو کرسچن پیدا ہوا، آپ سوچئے اس بات کا اندازہ لگائیے۔ پھر راکھی ساونت کو میں اس لیے اتنا زیادہ سمجھ لیں کہ پروموٹ کرتا ہوں، بولتا ہوں، کیونکہ یار وہ بابنگ دہل کرتی ہیں جو کرتی ہیں، مطلب اعلان کے ساتھ کرتی ہیں، ڈرتی نہیں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، وائرل کوئین ہے وہ جناب۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جناب میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اچھا انہوں نے صرف اور صرف نکاح کرنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے عادل خان درانی کے ساتھ نکاح کرنا، وہ نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ اب جس مقصد کے لیے آپ اسلام قبول کر رہے ہو وہ مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے تو آپ واپس آ جاتے ہو، لیکن انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اسلام قبول کیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھوں گی، میں روزے رکھوں گی، میں عمرہ کرنے بھی جاؤں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے محرم کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو کوئی بھائی جو کہ مسلمان ہو مجھے عمرہ کروا دے۔ یہ خیالات کا اظہار انہوں نے کیا ہے، اور ایک ایسے ملک کے اندر میں بار بار یہ مینشن کرتا ہوں جہاں پر مسلمان ہونا ایک جرم سے کم نہیں ہے۔ تمام، میں ہندوؤں کی بات نہیں کرتا، تمام انڈینز کی بات نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے وہاں پر میرا چینل دیکھا جاتا ہے، اکثر مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے پیار بھرے میسیجز مجھے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر صرف RSS کے گنڈے، مودی سرکار، BJP کی سرکار، یہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں اور یہ پورے بھارت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجئے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔